100%. اور کہاں جائیں گے بھائی؟ سزا یافتہ ہیں، ان کے عدالت وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان کے نکلے ہوئے ہیں، وہ مفرور عدالتی مفرور ہیں، کسی ایجنسی یا پولیس کے نہیں ہیں. تو انہوں نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے اڈیالہ جیل میں اگر وہ تشریف لاتے ہیں. یہ کہنا کہ آئیں گے اور سیدھے جائیں گے وہ مینار پاکستان اور وہاں تقریر فرمائیں گے، یہ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اتنا کھلے عام آئے اڑا نہیں جاتا ہے، ایک پہ ایک دھڑا دھڑ دوسرا کیس بنا دیا جاتا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا کیس بنا دیا. تو یہ جس انداز سے چونکہ ایک بدنیتی پر مبنی تھا یہ سارا پروسیس جو ہے عمران خان کو جو ہے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو جو ہے سیاسی افق سے ہٹانے کے لیے تھی، وہ تو کامیابی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اگرچہ انہوں نے سزا بھی کروا دی، نااہل بھی کروا دیا، لیکن ان کا پولیٹیکل کیپٹل اور پولیٹیکل گراف اس کا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں بشمول جو لندن سے آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں، اگر لاتے ہیں تو ان کا جو ہے اتنی زیادہ ان کی جو ہے ان کے اوپر نزلہ اور غیظ و غضب عوام کا گر رہا ہے کہ وہ لاہور میں ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اور لاہور جو گڑھ تصور ہوتا تھا ایک سیٹ ان کو لینا جو ہے محال ہو رہا ہے. تو اس لیے جب وہاں پر ناکامی ہو رہی ہے تو پھر ان کا دوسرے آلٹرنیٹس میں یہ ہے کہ ساروں کو علیحدہ کر دیا، پھر بھی کام نہیں بنا ہے. آپ نے ترین پارٹی بنا دی، آپ نے کھٹک پارٹی بنا دی، آپ نے توڑ پھوڑ دیا، جنہوں نے معافی نہیں مانگی آپ نے ان کو جو ہے پابا سلاسل بدستور رکھا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کو رکھا ہوا ہے، اس کو عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے، ان کے جتنے سارے باقی وفادار ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے. تو اس لیے اب ان کو یہ ہے کہ اگر اس کو ایلیمنیٹ کس طرح کرنا ہے. بھٹو کو جب تک لحد میں نہیں اتارا گیا تھا، بھٹو جو ہے ضیاء الحق کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. بے نظیر بھٹو رانی شہید کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا، لیاقت علی خان کو ایلیمنیٹ کیا گیا. تو یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اسی لیے ہم نے دوسرا تقاضا یہ کیا ہے جو پرسوں کے لیے لگا ہے کہ سارے اداروں کو بلا کر، یعنی انٹیریئر منسٹر کو بلائیں، ڈیفنس منسٹر کو بلائیں، آپ جو ہے وفاق کا اسٹیبلش اس کو بلائیں اور ان سے انشور کریں، گارنٹی لیں کہ اس کی جان جو ہے اس کو خطرہ نہیں ہوگا. ایک فنیٹک دیکھیں کھڑا کرتے تھے، کبھی کہتے ہیں رشدی کا وکیل رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ جنونی کہیں گے کہ مذہبی جنونی ہے اس نے آ کر مار دیا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پہلے انہوں نے جو وزیر آباد میں کیا تو اس بندے سے کہا جی میں نے عمران خان کی تقریریں سنی ہے، یہ گستاخی، یہ اسلام کے خلاف اس کا بیانیہ تھا، لہٰذا میں جوش میں آ کر میں نے اس پر فائر کیا. تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے، مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. بس کر دیں یار خدا را، سیاست میں کیوں لاتے ہو؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی اس کی بیوی اس کی نکاح جائز نہیں ہے، کبھی اس قسم کی گھٹیا باتیں کرتے ہو. ارے بھائی کرنے دو، الیکشن کرنے دو، جمہور کا حق ہے، عوام کو ووٹ دینے دو. عوام جس کو پذیرائی کرتی ہے، کیوں بھاگ رہے ہو الیکشن سے؟ ایک صاحب جو ہے لیڈر ہیں اپوزیشن کے، اپنا پی ڈی ایم کے لیڈر، وہ کہتے ہیں جنوری میں تو موسم ہی اتنا خراب ہوتا ہے کہ یہاں تو ووٹ دے ہی نہیں سکتے. اور ان کا جو نائب آ کر کہتا ہے کہ جی پہلے تو معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے، الیکشن نہیں ہونا چاہیے جب تک کیئر ٹیکر معیشت نہیں ٹھیک کرتے. وہ بھائی کیئر ٹیکر تو تسلسل ہے پی ڈی ایم کا. آپ تو دیکھیں کون سی جو ہے کمی آ گئی ہے، کون سا انہوں نے شفافیت کی طرف الیکشنز کی گامزن کیا ہے. ایک قدم بتا دیں کہ انہوں نے الیکشنز کا ذکر کیا ہو. ابھی تک تو الیکشن کمیشن تاریخ دینے پہ بھی تیار نہیں ہے. اور دوسرے صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اندر تو کر دیا لیول پلینگ فیلڈ، اور آپ کو کیا لیول پلینگ، نااہل بھی کر دیا آپ نے، اور پھر بھی آپ الیکشنز کروانے سے ڈر رہے ہو. اور وہ ابھی تک 21 اکتوبر کبھی نہیں آنا، میں آپ کو بتا دوں. پھر پلیٹلیٹ دوسرے ہفتے میں زیادہ خراب ہو جائیں گے اور ڈاکٹر کہیں گے کہ ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے. اور ٹکٹ چھوڑو، ٹکٹیں کہ کون پرواہ کرتا ہے، آپ دیکھ لینا، آپ بھی آؤ میں بھی آؤں. ان کو ایک اچھے وکیل کی ضرورت بھی ہے، تو آپ تو ایک اچھے وکیل ہیں. میں پہلے رہا ہوں، انہوں نے مجھے جدہ سے فون کیا تھا، میں نے اس وقت جو ہے ان کا صدر تھے اپنا جاوید ہاشمی صاحب، میں نے ان کی وکالت کی تھی. راجہ ظفر الحق صاحب موجود تھے، سارے موجود تھے. لیکن باہر کے ہم تو چاہیں گے آئیں، اگر وہ ان کو پاکستان کی عوام چاہتی ہے تو کیوں نہیں ہے، کیا حرج ہے اس میں. لیکن ابھی تو اڈیالہ جیل میں ان کا
जो वकला उनके जो वो हैं साथी हैं जो डियाला में होंगे जहाँ इमरान खान मौजूद है, अभी तो वो स्वागत करेंगे उनका। अब क्या होता है आप देखेंगे। पटियाला जाएंगे आप समझ रहे हैं? 100% और कहाँ जाएंगे भाई, सजा याफ्ता हैं, उनके अदालत वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत उनके निकले हुए हैं, वो मफरूर अदालती मफरूर है, किसी एजेंसी या पुलिस के नहीं है। तो उन्होंने तो वहाँ जाना ही जाना है अडयाला जेल में अगर वो तशरीफ लाते हैं। ये कहना कि आएंगे और सीधे जाएंगे वो मीनार पाकिस्तान और वहाँ तकरीर फरमाएंगे, ये कभी आज तक नहीं हुआ कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो इतना खुले आम आए। और इसलिए वो, और अगर ऐसा हो गया तो, और अगर ऐसा हो गया तो फिर इस मुल्क में कोई आईन नहीं है, फिर कोई कानून नहीं है, जमानतें भी तो हो सकती है ना, जमानतें भी तो हो सकती है ना। प्रोटेक्टिव बेल अंडर ट्रायल की होती है माइंड यू, ये सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड हैं भाई। मैं मुझे कोई ये शौक नहीं है उनको स्टिग्मेटाइज करने का, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि वो सजा याफ्ता है। गलत है सही है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त उनकी हकीकत ये है कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है। मुल्जिम की प्रोटेक्टिव बेल होती है, मुजरिम की प्रोटेक्टिव बेल नहीं होती है। वो जेल जाएंगे और वहाँ से उनको भले सस्पेंड कर दे सेंटेंस, या उनको भले अपील में कोई बरी भी कर दे, लेकिन इस वक्त जो उनकी पोजीशन है वो अडयाला जेल जाएंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता। सर एहतसाब के अपने नारे से और वोट को इज्जत दो के नारे से भी एक कदम पीछे उन्होंने लिया, क्या रीज़न हो सकती है इस? सर वो अंडरस्टूड है, जाहिर है। यहाँ से एग्रेसिव उन्होंने बेलिजरेंट एक किस्म का बयानिया बनाया, बेलिजरेंट बयानिया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती या पाकिस्तान के अवाम जो है दलेर आदमी को पसंद करती है, तो उन्होंने एक दलेरी का लिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा बाजवा को और मिट्टी पाओ नहीं होने दूंगा, और फैज़ जनरल फैज़ को नहीं छोड़ूंगा, और वो चीफ जस्टिस 2 रिटायर्ड और 1 जज बैठे हुए उनको नहीं छोड़ूंगा, और इंतकाम बदला लूँगा। और वापस से शरीफ लाए जब छोटे भाई साहब, तो फिर उनको कोई पैगाम देकर भेजा गया कि भाई साहब इस तरह फिर उनको कह दो तशरीफ ना लाए पाकिस्तान में। तो यार वो तो अपने मुर्दा को भी जो है पूरे प्रोटोकॉल के साथ सलूट देकर दफन करते हैं, जिसको सजाए मौत हुई थी भाई, उसको भी उन्होंने जो है यहाँ उनको पूरी सलामी देकर जो है उनको दफन किया था। तो ये तो जिंदा है बाजवा साहब भी और फैज साहब भी, जनरल फैज, उनके खिलाफ ये बयानिया कैसे वो नवाज शरीफ का चलने देते। सो बड़े छोटे भाई साहब ने जाके कहा कि भाई साहब ये बयानिया नहीं चलेगा, और वो उसके पीछे चले गए। ये कितने नजरियाती हैं आपको पता है। ये अगर हमेशा वो तो छोटे भाई साहब तो फरमाते हैं कि मैं 30 की कौन परवाह करता, मैंने जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा। वो जवाब देना पड़ता है। फैसला आता है अपील का आखिर करने की, क्या उनकी न्यायालय खत्म हो जाएगी? नहीं, इससे खत्म नहीं होगी, पहले उनको अपील करना पड़ेगी। 30 दिनों के अंदर अपील करेंगे, अपील के बाद वो जो है पूरा जो भी है लार्जर बेंच सुनेगा, और फिर जो फैसला होगा सो देखा जाएगा। अभी तो उम्र क्या है। खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे? खान साहब को कब तक जो है वो आवाम के दरमियान आ जाएंगे? खान साहब को इसी महीने में इंशाल्लाह आपके बीच में होंगे।